دعا مانگتے ہیں، اللہ ثابت قدم رکھنا دین پہ. اور مومن کی یہ بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ میرے دل کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا. اگر سیدھا ہے تو سیدھے ہی رہے. کتنے لوگ ہیں ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا. ہمارے سامنے بلعم بن باورہ کی مثال موجود نہیں ہے؟ مستجاب الدعوات تھا، بنی اسرائیل کا ولی ہے، لیکن سمجھا کہ میں پتہ نہیں کتنا مقرب ہو گیا ہوں اور عمل کرتے کرتے نبی سے بھی بڑھ گیا ہوں. اس نے یہ سوچا اور اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا گیا، لیکن زبان بل کھا گیا. جو کہنا نبی کے بارے میں تھا اپنے بارے نکل آیا اور زبان لٹک گئی. پھر اسی کے بارے قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے. تھا مستجاب الدعوات، ولیوں کی فہرست میں نام تھا اور مقبول بارگاہ تھا، لیکن آخر خراب ہو گیا. اور کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے نا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکی میں پڑھیا، او جبار کہار صدابے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. یہ نہ ہو کہ سب کچھ خراب ہی ہو جائے. حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت بتائیں میرے گدے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جائے کہاں. لیکن حضرت بایزید بستامی چھم چھم رونے لگے. کہا بڑھیا تیرے سوالوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے. حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا. بڑھیا کو خواب میں ملے. کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہ اللہ کا فضل ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اللہ اکبر. کہنے لگی بڑھیا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ حضرت بایزید بستامی کا وصال ہوا تھا 70-72 سال کی عمر میں. تو فرمایا کہ جب میں اس کے روبرو حاضر ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک شہنشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ یوں تو نہیں کہا کرتے کیا لے کر آئے ہو. شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا، میں تیری رحمت لینے آیا ہوں. اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی. تو اس کی کرم نوازیوں کا یوں نور بھی بستا ہے. کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور سب کو میں نے سخت فکر مند پایا اس بارے میں. وہ کہتے تھے ہمارا آخر ٹھیک ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک اگر تو نے ہمیں استقامت کے راستے پہ اور ہدایت کی راہوں پہ گامزن رکھا ہے تو ایسا نہ ہو ہمارا پاؤں پھسل جائے اور آخر خراب ہو جائے. اے اللہ ہمیں اس راہ پہ گامزن رکھنا. اور پھر آج کل تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس دعا کے مانگنے کی کہ ایک شخص کو 70-72 آدمی کھینچ رہے ہیں، وہ جائے تو کدھر جائے؟ ہر بندہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، ہر بندہ تو حدیثیں سنا رہا ہے، اور 72-73 ایک سے برعکس بات کہہ رہے ہیں. سارے سچے بھی نہیں ہو سکتے. ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ کاروبار کرے یا کہ جو ہے وہ ان بکھیڑوں میں پڑے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں. ہر بندہ تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ بتوں والی آیتیں جو ہیں وہ ولیوں پر چسپاں کی جا رہی ہیں. وہ پریشان ہو جاتا ہے. عجیب اذیت ہے. وہ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہوگا کنڈکٹر جو حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرا گڑیا کو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہا ہے. اور بعض کا عورتیں غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو ہم نے کہیں بھی نہیں جانا. تو یہی حال ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم گاڑی پاڑ لیں گے. یار یہ عجیب ماجرا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے. تو لاری اڈے میں جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں، آج حال فرقے اور گروہ اور جماعتیں. پہلے تو اسلام میں 72-73 فرقے بن گئے، پھر ہر فرقے کے اندر کئی جماعتیں بن گئی، آگے جماعتوں کے اندر کئی گروپ بن گئے، آگے گروپوں کے اندر کئی لابیاں موجود ہیں. تو بندہ جائے تو کدھر جائے؟ تو اسی کی بارگاہ میں عرض کرے اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اگر تیرا کرم ہو گیا تو مجھے راستہ مل جائے گا، ورنہ یہ لوگ تو مجھے منزل تک نہیں جانے دیں گے. کوئی ادھر سے کھینچے گا کوئی ادھر سے کھینچے گا اور مجھے ساری زندگی الجھنوں سے نہیں نکل دیں گے. میرا جو ہے وہ ذہنی کلیئر نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے. ساری زندگی تشکیک اور اضطراب کے زخم رستے رہیں گے اور مجھے تیقن کا نور نصیب نہیں ہوگا. تو کرم فرما اور تو رحمتوں کے اجالے مجھے دے اور میرا اپنا دستے کرم بڑھا. اور اے اللہ مجھ مسکین کا ہاتھ پکڑ لے، میں کمزور ہوں. انسانوں کی صورت کے اندر بھی شیاطین موجود ہیں اور شیاطین بھی موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان گلیوں کے اندر رل کے مر جاؤں اور منزل ہی نصیب نہ ہو. تو کرم فرما اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ مفہوم ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. اللہ میرے لیے، آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے دروازے کھول.